تو جو لوگ ربا کھاتے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوتے. ان کی شخصیت یا ان کی اصلیت واضح کی جا رہی ہے کہ ان کی حالت کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں. الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر ایسے جیسے کسی شخص کو جن نے چھو کر باولا کر دیا ہو. شیطان سے مراد یہاں جن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں پہ جن کا سایہ پڑ جاتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس کو مانتے نہیں کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے. یہ آسیب زدہ ہونا ایک حقیقت ہے، اور یہاں اسی سے مثال دی گئی کہ جیسے ایک آسیب زدہ شخص، ایسا شخص جس کے اوپر کسی جن کا سایہ ہو یا جن نے اسے ٹچ کیا ہو یا اس پہ تسلط پایا ہو اور اس کی اپنی عقل کام نہ کر رہی ہو، باولا ہو، بہکی بہکی باتیں کرے، غیر ضروری باتیں کرے، گویا ایک پاگل شخص نظر آئے. کیونکہ جن پڑنے سے یا جن کا سایہ پڑنے سے ایک شخص کی حالت کیا ہو جاتی کہ وہ نارمل بات نہیں کرتا ہے، اب نارمل ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. فرمایا کہ سود خار دراصل باولے لوگوں کی طرح ہیں، ان کی عقل کام نہیں کرتی. کیوں ان کو باولا کہا گیا؟ کہ ان کے اندر انسانی ہمدردی، کیونکہ ایک باولے پاگل شخص کے سامنے اگر آپ روئیں، چیخیں، کچھ کریں، اپنے آپ کو پیٹیں، ماریں، کچھ کریں، وہ آپ کو دیکھ کے ہنسے گا یا روئے گا، آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات مائیں بچے کی ولادت کے بعد پوسٹ نیٹل ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، اور وہ کیا کرتی، ایک پاگل پن کا شکار ہو جاتی. اس میں وہ اپنے ہی بچوں کو اٹھا اٹھا کے مار رہی ہوتی. ایسے میں ان ماؤں سے کیا کیا جاتا ہے، بچے لے لیے جاتے ہیں کہ یہ اپنے بچے کو نقصان پہنچا دیں گے کیونکہ وہ باولی ہو گئی. تو کوئی بھی شخص جب باولا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، تو بے حس ہو جاتا ہے، اسے کسی کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا، کوئی دکھ ہی نہیں ہوتا، کوئی غم ہی نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. فرمایا جو سود کھانے والا شخص ہے اس کا حال بھی باولے شخص کی طرح ہے کہ جسے کسی کے غم، دکھ، تکلیف، پریشانی کا کچھ احساس نہیں. جس طرح پاگل شخص اپنی دنیا میں مست ہوتا ہے، لیکن اپنی مرضی کر رہا ہوتا، آپ اسے روکیں، سمجھائیں، کچھ کریں، اس کو کوئی پرواہ نہیں. بالکل اسی طرح سود خار بھی اپنے فائدوں میں، اپنی دنیا میں، اپنی ہی سوچوں میں، اپنے ہی جمع تفریق میں مست ہے. اسے اس سے کوئی نہیں کہ کوئی مر گیا، یا کسی کے گھر میں فاقہ ہے، یا کسی کا بزنس ڈوب گیا، یا کوئی کس ہلاکت میں ہے. نہیں، اسے صرف اس سے غرض ہے کہ میرا روپیہ جو کسی کے پاس گیا اس پر صرف روپیہ نہیں، اس سے زائد مجھے کتنا ملا. اور دنیا میں ان کا یہ حال، ان کو باولے انسان سے تشبیہ دی گئی کیونکہ کوئی عقل مند انسان جسے اللہ نے عقل دی ہو، سمجھنے کی، برے اچھے میں تمیز کی صلاحیت دی ہو، کسی کے دکھ درد کو پہچاننے کی صلاحیت دی، اور یہی فرق ہے انسان اور جانور میں کہ انسان کو عقل ملی. تو جو شخص عقل استعمال نہ کرے، اندھا بہرا ہو، کیونکہ اسے کسی کا دکھ درد محسوس ہی نہیں ہو رہا، تو وہ شخص کیا ہے؟ گویا مجنون ہے، مخبوط الحواس ہے، یا تخبطہ، خبتی ہو چکا ہے. کس کا خبط لاحق ہے اس کو؟ مال کا، مفاد کا. دنیا میں مال کے خبط میں مبتلا تھا. قیامت کے دن بھی جب یہ حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا تو اس کی حالت پاگلوں کی سی ہوگی، یعنی پاگل پن کی حالت میں اٹھایا جائے گا. الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس،
جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا، پاگل کر دیا ہو، خبتی کر دیا ہو۔ ایسا کیوں ہوگا؟ ایسے کس لیے ہوگا؟ ذالک، اس لیے، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ وہ قالو کہتے ہیں، انما البیع، بے شک تجارت، مثل الربا، سود ہی کی طرح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تجارت اور سود میں کوئی فرق نہیں، حالانکہ کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص اس کے فرق کو اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے، جانتا ہے، اس کا فرق بہت واضح ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے کیا کیا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے حلال کر دیا تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کر دیا سود کو۔ اس میں آپ دیکھیں کہ تجارت اور سود کے درمیان فرق کی بات کی جا رہی ہے کہ دونوں ایک نہیں، کیونکہ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ یہی مغالطہ دیتے ہیں کہ آپ جیسے بزنس میں پیسہ لگاتے ہیں ایسے ہی کسی دوسرے کو بزنس میں لگانے کے لیے دے دیتے ہیں، اور جیسے آپ کو بزنس میں نفع ملتا ہے ایسے ہی جب کوئی بزنس کرتا ہے اور اس میں نفع اس کو ملتا ہے تو ہم بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں ایک ہی چیز لگ رہی کہ یہاں بھی بزنس ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، یہاں آپ خود کر رہے ہیں، وہاں کوئی اور کر رہا ہے، تو بزنس ہی، یہاں ہو یا وہاں۔ لیکن یہاں اور وہاں میں بہت فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جب آپ خود بزنس کر رہے ہیں تو آپ اس میں اپنا دماغ بھی لگا رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، جس کے لیے آپ کو رسک بھی ہے کہ جو مال آپ نے لگایا کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ لیبر اور باقی چیزیں بھی جو آپ ہائر کریں گے اس کا ہیڈک بھی ہے۔ جبکہ سود میں آپ نے کیا کیا؟ سمپلی اپنا پیسہ دوسرے کو دے دیا اور گھر بیٹھے بغیر کسی رسک کے، یعنی دوسرے کا کچھ ڈوبے یا بنے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ جبکہ آپ خود بزنس کرتے تو آپ کو خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں پیسہ ڈوب نہ جائے۔ آپ نے کوئی پین نہیں اٹھائی، کوئی دکھ نہیں اٹھایا، کچھ نہیں کیا۔ آپ کا پیسہ جو گھر میں پڑا ہوا تھا فالتو فارغ، وہ اٹھا کے آپ نے کسی کو دے دیا۔ نہ آپ کو کوئی رسک ہے اس پر، نہ آپ کی کوئی محنت لگی، نہ ہی آپ کا کوئی وقت لگا، آپ کا کچھ بھی نہیں گھسا سوائے اس کے کہ آپ کا پیسہ آپ کو خود رکھنے اور سنبھالنے کی مصیبت کو چھوڑ کر کسی اور کو استعمال کے لیے دے دیا۔ اگر آپ پیسے کے علاوہ کوئی اور چیز کسی کو استعمال کے لیے دیتے ہیں، جیسے کرائے پر دی جاتی ہے، تو اس میں تو وہ چیز گھستی ہے نا۔ مثلا آپ نے مکان کسی کو کرائے پر دیا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ مغالطہ بھی دیتے ہیں کہ جی مکان پر بھی تو آپ پیسہ لیتے ہیں، تو کیا وہ سود نہیں، اور اس کو بھی فکس کر لیتے ہیں آپ۔ یاد رکھیں کہ ربا میں طے شدہ شرح بھی شامل ہے، یعنی فکس اماؤنٹ بھی نفع کی شامل، کیونکہ اگر آپ کسی کو تجارت کے لیے پیسہ دیتے ہیں اور اس پر اس کو جو نفع ہوتا ہے اس میں آپ بھی شریک ہو جاتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن جب آپ فکس کر دیتے ہیں کہ مجھے تو اتنے فیصد دینا ہے، تمہیں اس سے زیادہ ملے یا کم ملے، تو اس کی اجازت نہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جب آپ نے تجارت کی تو اس میں تو آپ کا حال کچھ اور تھا، یا آپ کا تجارت میں پیسہ لگا تو آپ صرف نفع کے حقدار نہیں، نقصان کے بھی شریک ہیں۔ اسی طرح جب آپ نے کوئی چیز اپنی کسی کو استعمال کے لیے دی تو اس میں رسک بھی ہے کہ وہ چیز ختم ہو جائے، جل جائے، ٹوٹ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال بھی ہے، وہ چیز مسلسل پرانی ہو رہی، گھس رہی ہے۔ مثلا کسی کو گھر دیا آپ نے تو روپیہ، تو مثلا آپ کسی کو 1,00,000 روپے دیتے ہیں، جب واپس ملتا ہے تو 1,00,000 پورے کا پورا ملتا ہے۔ لیکن جب بھی آپ کسی کو گھر رینٹ پر دیتے ہیں تو واپس جب آپ لیتے ہیں تو اس کو کبھی آپ کو ایز اٹ از نہیں مل سکتا،
بعض اوقات رینوویشن پہ وہ سارا کرایہ اٹھ جاتا ہے جو آپ نے وصول کیا ہوتا ہے، یا اگر پورا نہیں بھی لگتا تو 50%، 10% کچھ نہ کچھ آپ کو دوبارہ اصلی حالت میں لانے کے لیے پھر اس پر نقصان ہوتا ہے، استعمال کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اگر کوئی مشین کسی کو دے رہے ہیں تو مشین بھی گھسے گی، پرانی ہوگی، اس کی قیمت کم ہوگی، تو گویا آپ اس میں ایک طرح سے نقصان اٹھا رہے ہیں. اور پھر مشین کو خریدنے میں، اس کو وہ کرنے میں جو آپ کی لیبر اور جو وقت استعمال ہوا، ان سب چیزوں کے اگینسٹ جب آپ ایک نفع لے رہے ہیں تو وہ اور چیز ہے. اس لیے یہ کہنا کہ تجارت اور ربا ایک چیز ہے، یہ ایک غلط فہمی پر مبنی ہے. یہ ایک چیز نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تجارتی سود نہیں تھا، یعنی انٹرسٹ نہیں تھا. لیکن یہ بھی بات ایک لا علمی اور غلط فہمی پر مبنی ہے. آپ کے زمانے میں بھی تجارتی سود موجود تھا. آپ کو معلوم ہے کہ مکہ والے خاص طور پر نہ ان کے پاس زراعت تھی، نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی. ان کا گزر بسر کس پر ہو رہا تھا؟ تجارت پر. اور وہ تجارتی قرضے لیتے اور دیتے تھے، اور اس پر بھاری شرح سود بھی وصول کرتے تھے. اور اس میں خاص طور پر جیسے حضرت عباس اور خالد بن ولید کے نام ملتے ہیں. اور مکہ اور مدینہ میں لاکھوں کی تجارت ہوتی تھی سودی قرضوں پر. اور ہمسایہ ممالک میں بھی تجارتی سود کا عام رواج تھا. ٹھیک ہے، اس طرح کے بینکس موجود نہیں تھے، لیکن اسی قسم کی کئی شکلیں پیسے کے لین دین کی موجود تھیں. لہذا سود خواہ ذاتی قرض پر ہو یا تجارتی، دونوں پر بات ایک ہی ہے، کیونکہ دونوں میں ہی جو کامن چیز ہے وہ لفظ ربا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ذاتی کے لیے تو حرام ہے اور تجارتی کے لیے جائز ہے. پھر اسی طرح بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دونوں کے درمیان باہم رضامندی پائی جاتی ہے، لینے والے اور دینے والے کے درمیان. تو اس لیے کوئی کام اگر باہم رضامندی سے ہو رہا ہے تو کسی تیسرے کو کیا اعتراض ہے؟ پھر کیوں حرام قرار دیا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی مرضی سے سود دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے پیسہ لیا، اس لیے ہم سے کیوں پوچھا جا رہا ہے، یا ہمارے لیے کیوں حرمت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ خواہ آپ رضامندی سے دیں، لیکن یہ رضامندی جبرن رضامندی ہے. ایک شخص کے پاس اگر دو آپشنز ہوں، ایک آپشن بغیر سود کے اور ایک سود والی، تو وہ کون سی لے گا؟ بغیر سود. کون سی رضامندی پھر کہاں ہوئی اصل میں؟ اصل رضامندی تو بغیر سود کے ہی ہوئی. اس لیے یہ بھی ایک مغالطہ ہے اور اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اور فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آخری حرمت کا حکم اور یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 ماہ پہلے نازل ہوئی تھی، جب آپ نے اس کو حرام قرار دیا اور حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خاندان والوں کا سود باطل قرار دیا اور اس کو عملی طور پر ختم کر دیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض احادیث میں اس کی ممانعت آتی ہے. چند ایک احادیث سود کی حرمت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک چیزوں سے بچو، ہلاک کرنے والی 7 چیزوں سے بچو. صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جہاد کے وقت میدان سے بھاگنا، نمبر 7 پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، یعنی پاک دامن عورت پر الزام لگانا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. مسلم کی ایک اور روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر اور دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا وہ سب برابر ہیں. سود کی حرمت میں 7 آیات
40 احادیث اور اجماع امت ہے. کبھی کسی دور میں بھی علماء میں سے کسی نے اسے حلال قرار نہیں دیا. حضرت ابن مسعود کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ربا کے 73 دروازے ہیں، 73 ڈورز ہیں، اور ان میں سب سے خفیف ایسا ہے جیسے کسی نے اپنی ماں سے زنا کا ارادہ کیا ہو. اتنا سخت بھیانک جرم ہے. شب معراج میں آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں کی طرح تھے، یعنی پیٹ بہت بڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کن کو ایسی سزا دی جا رہی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سود خوار، سود کھانے والے، بیاج لینے والے یعنی سود لینے والے لوگ ہیں. ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو ان کو ڈس رہے تھے، اور وہ پیٹوں سے باہر بھی نظر آ رہے تھے. یہ مشکات شریف کی روایت ہے. ابن کثیر میں ایک اور روایت ہے، جبریل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرخ نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا، تو دیکھا اس میں کچھ لوگ ہیں جو بمشکل تمام کنارے پر آتے ہیں، لیکن کنارے پر ایک فرشتہ بہت سے پتھر لیے بیٹھا ہے. وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر منہ میں اتارتا ہے، پھر وہ بھاگتے ہیں، اور یہی ہوتا رہتا ہے. جب آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو بتایا کہ یہ سود خوروں کا گروہ ہے. ایک اور حدیث ہے، فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور جنت کی نعمت نہ چکھنے دے. وہ 4 یہ ہیں: نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 سود کھانے والا، نمبر 3 یتیم کا مال ناحق کھانے والا، نمبر 4 والدین کی نافرمانی کرنے والا. ان چاروں کے لیے کیا ہے کہ نہ جنت میں جائیں اور نہ جنت کی کوئی نعمت چکھ سکیں. یہ مستدرک حاکم کی روایت تھی. مسند احمد کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قوم میں سود کے لین دین کا رواج ہو جائے، کسی قوم میں سود کے لین دین کا رواج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر ضروریات زندگی کی گرانی کر دیتا ہے، یعنی مہنگائی عام ہو جاتی. اور جب کسی قوم میں رشوت عام ہو جائے تو دشمنوں کا رعب اور غلبہ ان پر ہو جاتا ہے. ایک اور روایت میں ہے طبرانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جائیں گے. نمبر 1 مال غنیمت کی چوری، اور نمبر 2 سود کھانا. مسند احمد کی ایک روایت میں فرمایا سود کا 1 روپیہ کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، یعنی زنا سے بھی بدترین درجے کی برائی ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ کوئی ایسا نہ رہے گا جس نے سود نہ کھایا ہو. اگر کوئی ایسا ہو کہ اس نے سود نہ کھایا ہو تو اس کا بخار اس تک ضرور پہنچے گا. ایک روایت میں اس کا غبار اس تک ضرور پہنچے گا، یعنی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں وہ اس میں ضرور انوالو ہو جائے گا. یا آپ نے ایک آنے والے وقت کی پیشن گوئی کی، اور آپ کی یہ بات کس قدر درست ہے کہ آج امت مسلمہ سود کو اپنے لیے حلال قرار دینے کی کوششوں میں بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو قباحت ہے اور جو شدت ہے اور جو نفرت ہے وہ بھی دلوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے. لہذا اس احساس کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام کبیرہ گناہوں میں ایک بدترین درجے کی برائی ہے جسے کسی صورت میں اسلامی معاشرے میں جائز قرار نہیں دیا جا سکتا یا برداشت نہیں کیا جا سکتا. پھر فرمایا فمن جاءہ موعظۃ، تو جس شخص کے پاس نصیحت آ جائے، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے،
یعنی اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے، فانتہا، پھر وہ رک جائے، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے ہے بس وہی جو وہ پہلے کر چکا. کیا مطلب؟ یعنی جو پیچھے کر چکا صرف اسی کا جرم ہے، آئندہ کے لیے معافی ہو سکتی ہے. اب کیا پچھلے کی بھی معافی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا حکم، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جو چاہے کرے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو نہ کرے. اب اس سے کوئی مایوس ہو کے یہ نہ سوچے کہ پچھلا ہی نہیں معاف ہونا تو چلو آئندہ بھی لے کے دنیا میں تو مزے کرو، جب آخرت میں جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا. نہیں، امرہ الی اللہ، اس کا معاملہ، اس کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں چلا گیا. جو ہو چکا سو ہو چکا، اب پچھلی باتوں کو نہ دہراؤ. کیا کرو؟ آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لو. ومن عاد، اور جو کوئی پلٹے گا، جو پھر ایسا ہی کرے گا، یعنی سود کو نہیں چھوڑے گا، فاولئک، تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ اصحاب النار، دوزخ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور سود کی لعنت، سود کی برائی ان برائیوں میں سے ہے جو صرف جہنم کا مستحق نہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والا بنا دیتی، کوئی معمولی چیز نہیں. اب دیکھیں کہ یہ جو بات میں نے پہلے کہی تھی ابتدا میں کہ اسلام میں یہ حکم ہے بہت شدت کا لیکن سب سے آخر میں آیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس سے یہ نتیجہ نکال لیں کہ ہم بھی مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے اور ابھی خوب سود کھا پی لیں. یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد صرف یہی ہے کہ ہم اس حکم کے سنانے سے پہلے گراؤنڈ پریپئر کر لیں. کیونکہ اگر کسی کے دل میں آخرت کا خوف ہی نہیں، اللہ کا ڈر ہی نہیں، تو اس کو آپ جتنی مرضی سناتی رہیں یہ باتیں، یا وہ ری ایکشن میں آ جائے گا یا وہ اس کو اگنور کر دے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے ایک شخص گھرا پڑا ہے نا، ایسے بوجھ سے لدا پڑا ہے، آپ اسے کہیں یکا یک اٹھ جاؤ تو اٹھ نہیں سکے گا. مثلا ایک شخص خواب غفلت میں سویا ہوا ہے، سخت گہری نیند میں، از اٹ پاسبل کہ آپ اسے کہیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ؟ ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا. اس کو اٹھانے کے لیے پہلے آپ کو اسے ہلانا پڑے گا، جگانا پڑے گا، ہوش میں لانا پڑے گا، اس کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، سہارا دینا پڑے گا، پھر آپ اس کو کھڑا کریں گے. تو میرے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ جو لوگ خواب غفلت میں مبتلا ہیں، صرف ان کو ایک بات سنا کے کہ یہ حرام ہے اور اس کو چھوڑ دو اور یکا یک اٹھ کھڑے ہو، صرف یہ کافی نہ ہوگا، اس سے زیادہ افیکٹو ریزلٹس نہیں آئیں گے. اس کے لیے کیا کریں؟ پہلے ان کے اندر احساس بیدار کریں، دنیا کی بے ثباتی کا یقین دلائیں، دنیا میں ایک چیز چھوڑ کر آخرت میں جو کچھ انسان کو ملنے والا ہے اس کا شوق دلائیں. تو ایسی تمام چیزیں جب ایک گراؤنڈ پریپیئر ہو جائے گا، ایک شخص ہوش میں آ جائے گا، جاگ جائے گا، وہ اپنے نفع نقصان کو پہچان لے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ پھر چھوڑنے کو بھی تیار ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو نافذ کیا تو کوئی ری ایکشن نہیں سامنے آیا. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں حال کیا ہے، انڈیویجول سے لے کے حکومتیں تک ری ایکشن میں سب نظام کو پروٹیکٹ کرنے کی فکر میں رہتی ہیں، آلٹرنیٹ تلاش کرنے کی بجائے یا اس کے لیے کوشش کرنے کی بجائے. اور وہ ساری تاریخ اپنے ملک کی آپ کے سامنے ہے.